اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج میزان کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے اشرے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام رے تے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج میزان والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اوج طارت کے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں، کیونکہ اگر وہ اپنے دشمنوں سے مخالفوں سے پریشان ہیں تو یہ لو ان کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دشمنوں پر مخالفوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ لو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنے اخراجات میں کمی لانا چاہتے ہیں، اخراجات پر قابو پانا چاہتے ہیں، دماغ بند ہے اس کو کھولنا چاہتے ہیں، معاملات میں وسعت لانا چاہتے ہیں، اپنی سوچوں کو معاملات کو وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ لو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لوگوں سے کام نکلوانا چاہتے ہیں، لوگ ان کے کام نہیں کرتے تو بھی یہ لو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ فوائد کے بارے میں آپ کو ادھر بتا دیا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ اپنے شریک حیات سے خاصی متاثر کن ہوں گے اور شریک کار کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت شریک حیات پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور ان معاملات کو، ان اخراجات کو خوش اسلوبی سے ادا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی کاروباری معاملات اور کاروباری ڈیلنگ خاصی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کاروباری معاملات کے حوالے سے اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور اپنے سپلائرز کے ساتھ انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کے ان وجوہات کی وجہ سے مالی نقصان کو، مالی معاملات میں، مالی مسائل میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں ان دنوں میں آپ نے شریک کار کے ساتھ ہی تعلقات کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کاروباری معاملات کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا اور دوریاں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت آپ کی مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اپنی مذہبی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے اندر دوسری شادی کی خواہش بھی اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے حوالے سے یہ وقت اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں ان کو اپنے مخالفین کی وجہ سے دفتری معاملات میں پریشانی کا سامنا رہے گا۔ دفتری ماحول ان کے لیے کوئی اتنا خوشگوار ثابت ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا اختتامی دن آپ کے لیے خرابی صحت کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے احتیاط برتیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کچھ اتنے خوشگوار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اگر آپ ان کے ساتھ شراکتی کاروبار میں ملوث ہیں تو یہ ہوگی، یا پھر والد کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہیں وہ آپس میں رنجشیں پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران زورہ تسلیس کرے گا مشتری کو 15 ستمبر کو، اور قمر بھی تسلیس کر رہا ہے مشتری کو 15 ستمبر کو۔ اس کے علاوہ قمر تربیع کرے گا یورینس کو 16 ستمبر کو۔ ان دنوں میں آپ کو اپنے دوستوں پر بھی بہت زیادہ اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو کوئی ادھار رقم یا قرض دے رکھا ہے تو وہ رقم آپ کو واپس ملتی نظر آتی ہے۔ یہ عشرہ آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں ان معاملات کے حوالے سے بھی کچھ مثبت پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فلق کا 5 مرتبہ آپ نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ 11 اور 12 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کے لیے برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔